حدیث نمبر 93 عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما اتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي قال بل الرامي رواه ابن حبان والبزار والبخاری فی الکبیر اسنادہ حسن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے جس چیز کا ڈر ہے تمہارے لیے، جس چیز کا مجھے خدشہ ہے، جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ رجل قرأ القرآن، ایک آدمی ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے گا، حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ، یہاں تک اتنا قرآن کی تلاوت کرے گا یہاں تک کہ قرآن کا حسن اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا، نکھار اس کا نظر آنا شروع ہو جائے گا، وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ غَيْرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ اسلام کی خاطر لوگ کو پناہ دینے والا اور اسلام کی طرف سے ڈیفنس کرنے والا ہوگا، اسلام کا کام کرنے والا ہوگا، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، پھر یکایک یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ اس اسلام سے نکل جاتا ہے، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، وہ اس سے نکل جاتا ہے، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے، قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور وہ اپنے پڑوسی پر تلوار اٹھا لیتا ہے، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس پر مشرک ہونے کا الزام لگا دیتا ہے۔ جی اچھا خاصا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، یکایک اس کے اندر کیا ہو جاتا کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کو پھر مشرک کہنے لگ جاتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کو۔ ہم یہ چیز یعنی ہم بھی کئی افراد کو ایسے جانتے ہیں جن کو دیکھے ہیں کہ ان کا بچہ تھوڑے دن دین سیکھتا ہے اور پلٹ کے آ کے سیدھا ماں باپ پہ شرک کا الزام لگاتا ہے کہ امی آپ شرک کر رہے ہیں، ابا آپ شرک کر رہے ہیں، آپ اگربتی لگائے شرک کر رہے ہیں، آپ کھانے پہ فاتحہ پڑھ رہے شرک کر رہے ہیں، آپ درگاہ کو جا رہے ہیں شرک کر رہے ہیں۔ اچھے خاصے مسلمان، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ جو اسے پیدا کیے اور اسے مسلمان بنائے، وہ ماں باپ کو تک وہ مشرک بولنے پہ آ جاتا ہے، اپنے بھائیوں کو مشرک کہہ دیتا ہے۔ تو فرمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا خاصا رہتا، اچانک پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، وہ قرآن حدیث سب پیچھے ڈال دیتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے، اپنے پڑوسی یعنی جن کے ساتھ رہتا ہے آس پاس کے لوگ ان کے اوپر تلوار اٹھا لیتا ہے اور سب کو مشرک ہونے کا الزام لگا دیتا ہے کہ تم بھی مشرک، تم بھی مشرک، تم بھی مشرک، تم سب شرک کر رہے ہیں۔ قال قلت، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایہما اولا بالشرک، یعنی شرک سے کون زیادہ قریب ہے، کون قریب ہوگا شرک سے، المرمی ام الرامی، یعنی جس پہ وہ شخص جس پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، تم مشرک تم مشرک، تو وہ جن کو وہ مشرک کہہ رہا ہے کیا وہ لوگ شرک کے قریب ہے، یا جو شخص الزام لگاتے پھر رہا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بل الرامی، وہ جو دوسروں پر شرک کا الزام لگا رہا ہے وہ خود شرک کے بہت زیادہ قریب ہوگا اور وہ خود شرک کی طرف جا رہا ہوگا۔ رواہ ابن حبان، اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں صحیح ابن حبان میں، اور بزار نے۔ اچھا یہ سوال آیا، ایک سوال آیا تھا کہ مسند البزار سے متعلق نہیں لکھا ہے، میرے کو ذہن میں تھا کہ ہم بزار سے متعلق لکھا دیے، ہاں مسند البزار حدیث نمبر 81 میں، حدیث نمبر 81 میں بھی رواہ البزار کا لفظ آیا تھا، تو وہاں پر مسند البزار کے بارے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں ابھی۔ مسند البزار، اس کا نام لکھ لیجئے کتاب کا، کتاب کا نام ہے مسند البزار، مسند البزار البحر الزخار، البحر الزخار، البحر الزخار اس کا اصل نام ہے، مسند البزار اس کی شہرت والا نام ہے، اصل نام کتاب کا البحر الزخار ہے، شہرت اس کی مسند البزار سے ہے، اور لکھنے والوں کا نام ہے، اس کتاب کے آتھر کا نام ہے، مؤلف کا ابو بکر احمد بن عمرو، ابو بکر احمد بن عمرو العتکی البزار، ابو بکر
احمد بن عمرو العتکی البزار. آپ کی وفات ہے، انتقال کا سال ہے آپ کا 292 ہجری، 292 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اور مسند البزار البحر الزخار کتاب میں احادیث کی تعداد ہے 10,440، 10,440، 10,440. ٹھیک ہے. رواہ ابن حبان والبزار والبخاری فی الکبیر لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ یہ والبخاری فی الکبیر، یعنی امام بخاری نے کبیر میں روایت کیا. امام بخاری کی ایک کتاب تو جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے الصحیح، صحیح بخاری جس کو کہتے ہیں. امام بخاری کی اور ایک کتاب ہم لکھے تھے، اس کا نام تھا الادب المفرد. یہ امام بخاری کی اور ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے التاریخ الکبیر. یہ ایک نام لکھ لیجئے آپ، التاریخ الکبیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے التاریخ الکبیر. اور آتھر کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری. امام بخاری کا نام جو ہے محمد بن اسماعیل البخاری، المتوفی 256 ہجری، 256 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری جو ہے. التاریخ الکبیر یہ بہت ضخیم کتاب ہے، کافی بڑی کتاب ہے التاریخ الکبیر. اور یہ کتاب یہ ہے اصل میں راویوں کے احوال پہ. یہ ایکچولی یعنی تاریخ اسلام اس کے اندر بہت کم بیان ہوئی ہے. احوال روات، جو راویوں کے حالات رہتا ہے نا، یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی کمزور ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی بھول جاتے ہیں، یہ بھروسے مند ہے، وہ صحابی ہے، یہ تابعی ہے. تو اس طرح سے جو رجال کا کام ہوتا ہے، راویان احادیث شریفہ، اس کے اوپر یہ ہے. اور اس کے اندر تاریخی واقعات بھی بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، یعنی تاریخ اسلام بھی لکھے گئے ہیں. لیکن فن تاریخ میں، یعنی ایک ایک فن ہوتا نا، ایک فن حدیث ہوتا، ایک فن تفسیر ہوتا، ایک فن اسماء الرجال ہوتا، ایک فن تاریخ ہوتا. فن تاریخ میں یہ کتاب انتہائی کمزور مانی جاتی ہے. لکھنے والے بہت بڑے آدمی امام بخاری، فن حدیث میں ان کی جو کتاب ہے وہ بہت ہائی لیول پر مانی جاتی ہے، بلکہ سب سے اونچی کتاب مانی جاتی ہے بخاری شریف کی. بخاری شریف جو ہے سب سے اونچی کتاب مانی جاتی. لیکن انہی کی تالیف جو تاریخ کے فن میں ہے، التاریخ الکبیر، یہ کتاب زیادہ مضبوط نہیں مانی جاتی. اور اس کتاب کے واقعات اور اس کی اسانید وغیرہ پر کافی، یعنی اس میں جو منقول واقعات ہیں ان کی صحت پر کافی الزام ہے. تو یہ بہرحال تاریخ کے اس میں امام بخاری نے اس روایت کو تاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی سند حسن ہے.